تیری عبادت کریں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئے، تیرے سے مانگیں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، تیری اللہ کفران نعمت نہیں کریں گے، تیرے سے مانگیں گے، تیری سے معافی مانگیں گے، تیرے سے مدد مانگیں گے۔ ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں، کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اگر بارش آ گئی تو فضل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے بندے، یہ بارش ہوتی کون ہے؟ یہ پانی کا قطرہ بھی میرا محتاج، سمندر بھی میرے محتاج، سات بر اعظم بھی میرے محتاج ہیں، سارے کے سارے میری محتاجگی مانتے ہیں، سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں، سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے میں حاکم ہوں، کبھی کہتا کمبو ہوں، کبھی کہتا امان ہوں، کبھی کہتا پریشان ہوں، کبھی کہتا ملک ہوں، کبھی کہتا سید ہوں، کبھی کہتا صدیقی فاروقی عثمانی علوی ہوں، کبھی کہتا ہاشمی ہوں، کبھی کہتا حسینی ہوں، کبھی اپنے آپ کے کچھ القاب دیتا ہے۔ میری بے تو سن، تیری اوقات جتنی بھی اونچی ہو جائے، لاکھوں کا مالک، کروڑوں اربوں کا مالک ہو جائے، مربوں کا مالک ہو جائے، مارکیٹ کا مالک ہو جائے، بلڈنگوں کا مالک ہو جائے، کاروں جہازوں کا مالک ہو جائے، لیکن میرے کھاتے میں تو کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تو وزیر اعظم بن جا، تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا، جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے۔ کسی نے کان لگا کے سن لیا، نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر، میں محمد فقیر بن کے آج تیرے دروازے پر آ گیا ہوں۔ 13 سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے یہ بتلایا، چمڑے ادڑ گئے، مارے پڑ رہی ہیں۔ میرے عزیزو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، رب اکبر کی قسم ہے، سارے جل جیم والے میرے بھائیوں، قاری یاسین طارق قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے، تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی، کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا، قرآن کی تلاوت مسجد میں آ کے کرے گا، کوئی اپنے گھر میں کرے گا، کوئی ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں کرے گا، لیکن بلال تیرے کیا کہنے ہیں؟ ادھر بلال قرآن سنایا کرتا، ادھر بلال کے جسم سے چمڑا ادھڑا کرتا تھا۔ امیہ آیا اور آ کے کہنے لگا، او میرے بھائی ابن خلف، تیرے سے یہ بلال ہی نہیں سنبھا جاتا۔ انہوں نے کہا کروں کیا، مار مار کے تھک گیا، باز ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ٹھہر، تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا اتنی سی رسی۔ کہا میں نے پڑھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پکڑا، رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا۔ اپنے بھائی کو کہنا کہ یہ ذرا ادھر رسی کا کنارہ پکڑیو، گاٹھ باندھ کے گرا باندھ کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا۔ ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا، یہ کھینچی۔ ان کو میرے عزیزوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، ان کو ترس نہ آیا۔ آگے دونوں بھائی بڑے، ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا، پاؤں رکھا، ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پہ پاؤں رکھا، اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جب رسی کو چھینا کھینچا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر آ گئیں، اتھو چڑھ گیا۔ بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت پہ آپ کے کانوں میں پہنچی۔ کملی والے پریشان ہو کے باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر تھیں، اللہ اکبر، قریب تھا جان نکل جاتی۔ کسی نے بلال کے کان میں کہہ دیا، بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا، تیرے حال کا نظارہ کر رہا ہے۔ جناب بلال حبشی نے کھانسنا چھوڑ دیا، بلال حبشی نے چیخنا چھوڑ دیا، احد احد کا ترانہ بلند کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ شروع کر دیا، اور رحمت والے نبی کو دیکھ کر مسکرائے، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ گھر میں جاؤ، آرام کرو، جب تک بلال زندہ رہے گا قرآن بھی آباد رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد رہے گا۔ ادھر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا دروازہ بجا، میں سمجھی میرا گھر والا روٹی لے کے آئے گا، دودھ دہی لے کے آئے گا، بچوں کے ناشتے کا سامان لے کے آئے گا۔ جب میں نے دروازہ کھولا، آسمین وائل دروازے پہ کھڑا تھا، کہا سمیہ تجھے ابو جہل بلا رہا۔ میں نے کہا میرے سے اسے کیا واسطہ، میرا دین علیحدہ، اس کا نظریہ علیحدہ، میرا کلمہ علیحدہ، اس کی سوچ علیحدہ۔ کبھی ہاں نہ میں باتیں چل رہی تھی، جاؤں نہ جاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے بالوں سے پکڑ کے زمین
زمین پہ گھسیٹ دیا اور گلی میں سے گھسیٹتا مکے کے چوک میں لایا۔ نظارہ کچھ اور تھا، گائے کی کھال نے زمین کے اوپر بچھا رکھی تھی، ایک کھال میں میرے بیٹے کو لپیٹ دیا، دوسرے کھال میں مجھے لپیٹ دیا، تیسرے میں میرے چھوٹے کو لپیٹ دیا، اور اوپر سے کھالوں کے منہ کو بند کر کے سینہ شروع کر دیا۔ ان چودھریوں نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے اس کھال کو ہمارے جسموں کو اٹھایا، مکے کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لا کے رکھ دیا۔ جیسے دن چڑھا 12-1 بجا، سکر دوپہرے کا وقت ہوا، پتھروں سے آگ نگلنے لگی۔ سمیہ کہتی ہے کھال کے اندر میرا چمڑا ابلنے لگا۔ اللہ اکبر! جب میرا چمڑا ابل رہا تھا، مکے کے سردار کہہ رہے تھے نظریہ بدل لے، سوچ بدل لے، ایمان بدل لے، تجھے یہاں کی حکومت ملے گی، بادشاہت ملے گی، یہاں کا مال ملے گا، دولت و دنیا ملے گی۔ رب اکبر کی قسم میں نے پوچھا سمیہ بتا پھر تو نے اس حالت میں کیا کیا؟ میں نے کہنے لگی میں نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا مار کتنا مارے گا، دبا کتنا دبائے گا، کھلڑی ادھیڑ کتنی ادھیڑے گا، مار مار کے ہماری رگوں میں سے تو خون نکال سکتا ہے لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ یہ ان کی قربانی ہے جو آج چٹی چادریں، یہ صوفہ، یہ تکیے، یہ منرل واٹر، یہ پیسوں کی بہاریں، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ خدا پاک کی قسم کس نے کہہ دیا دین ڈالر میں ملا، کس نے کہہ دیا پاؤنڈ میں ملا، کس نے کہہ دیا زرد پلاؤ میں ملا؟ دین تو صحابہ کی قربانیوں سے ملا۔ آج دین ضرور ہے لیکن دین کو پھیلانے کے لیے قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں۔ قرآن بھی وہی، نبی کا فرمان بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، نماز بھی وہی، لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے، آپ کہہ رہا ہوں مولویوں کا کام ہے۔ اسی جھگڑے کے اندر زندگی آپ بھی ہار گئے، زندگی کی بازی میں بھی ہار گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0۔ نہ میرے عزیزوں نہ مجھے کلمہ اللہ نہ کرے، نہ آپ کو کلمہ اللہ نہ کرے نصیب ہو رہا ہے۔ جاؤ جا کے قبرستان میں اپنے دادوں سے، اپنے بابوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے وسیبیوں سے، اپنے اہل محلہ سے، اپنے لین دین والوں سے جا کے پوچھو بتا کیا بنا؟ کہنے لگا کمکوں میں زندگی گزارنے والوں، فانوسوں میں زندگی گزارنے والوں، سولر UPS جنریٹر لائٹوں میں زندگی گزارنے والوں، یہاں کے لیے بھی ایک بلب لے کے آنا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب سے پڑا ایسا اندھیرا قبر میں ہے، اللہ اکبر، اس اندھیرے کی وحشت نے مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آج میرے پیارو میں تمہیں یوں نہیں کہتا کہ وہاں کوئی جنریٹر لے جاؤ، میں نہیں کہتا وہاں کوئی سولر، کوئی ٹرانسفارمر لے جاؤ، میں نہیں کہتا فانوس لگوا لو، ایک بلب لگا لو۔ وہ بلب کیسے ملے گا؟ جاؤ محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، سحری کے لیے کچھ نہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں۔ نہ دے مدرسے والوں کو، اپنی بہن کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنی امی کو دے دے، اپنے ابو کو دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے علماء کرام سے سنا، ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بھی کہیں خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ کہیں خرچ کرنے میں اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی وہ کون سا راستہ؟ فرمایا ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جلے جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بری لگے۔ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، سیٹھ صاحب مر گئے، چودھری صاحب مر گئے، اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے۔ میرے عزیزو آخری مرحلہ ادھر دعا، اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں شامل ہونے مغفرت کے لیے آئے نا، مولوی صاحب دعا لمبی کرنا، ادھر دعا ہو رہی، ہڑ ادھر روٹی شروع ہو گئی، 2 منٹ جب 4 گھنٹے انتظار کیا 2 گھنٹے اور کر لو۔ کھائے گا وہ جس کے مقدر میں نہیں، اس کے دروازے پہ لے جاؤ تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا۔ ادھر دعا اور ادھر کھانا، خدا کے واسطے یار، اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخشش گھاٹے میں پڑ گئی، دوسرے کو بخشا ہونے آئے۔ پھر اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ پتہ نہیں یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا، لیکن میرے تو میرا بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا، اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں میں شامل نہ ہوں۔ بتیرے علماء کرام اپنی اپنی ذمہ داری پہ کر لو۔ جب قرآن خوانی کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، ٹھہرو کیا کرنا ہے؟ دستار کر دو جی، کس کی؟
یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے، دستار کر دو، اس کی دستار کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ کہا نہیں نہیں، شریعت میں نہیں ہے، اس لیے پوری برادری، پورا وسیع، پورا محلہ اکٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے، اب اس گھر کا یہ بڑا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دو، 2 منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ مولوی صاحب کیا پوچھو گے؟ میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا، یہ نہیں پہناؤں گا۔ پہلا سوال، بیٹے جب ابو جان کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا، دوڑ کے سارے مسجد کے مولوی صاحب کو بلانے گئے تھے، سورہ یاسین بتا پڑھی تھی کہ اس نے پڑھی تھی؟ اے میرے بچے جب باپ کا انتقال ہوا قبلے کی طرف منہ تو نے کیا یا اس نے کیا تھا؟ میرے بچے جب بتا ابا جان کو غسل دینے کا وقت آیا اس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہ آئے۔ میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے جسم سے کپڑے اتارنے کا وقت آیا اس وقت آپ نظر نہ آئے۔ پیشاب روڑوں سے استنجا کرنے کا وقت آیا، تیری شرمگاہ کو، تیرے باپ کی شرمگاہ کو میں نے ہاتھ لگایا، چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا۔ باپ کے جسم پر صابن میں نے ملا، آپ نے نہ ملا۔ غسل کے بعد کفن میں نے پہنایا، آپ نے نہ پہنایا۔ جنازگاہ میں میں آگے آگے بڑھا، آپ نہ گئے۔ مصلی پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا، آپ نہ آئے۔ قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑھا، آپ نہ آئے۔ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد الف لام میم کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلایا، آپ نہ آئے۔ اللہ اکبر، 4 دن سے باپ مرا، تیرے سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں بتا کتنے باپ کے لیے سپارے پڑھے، کتنا باپ کے لیے درود شریف پڑھا، کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو رو کے دکھایا۔ اگر ان میں سے صفت بڑا صفت نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو، تم ایسے کہ سر کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو، جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا؟ چلو چھوڑو اسے بھی۔ میں نے کہا پگڑی باندھوں گا، ساری برادری ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، مجھے بیوہ سے ملنا ہے۔ مولوی صاحب وہ عدت میں ہے۔ میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو، 36 پردے حائل کر دو، میں چپکے سے جا کے ملوں گا۔ خیر تو ہے؟ میں نے کہا اس کی بیٹی ہے کہاں؟ میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے۔ مولوی صاحب خیر تو ہے؟ ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی، ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خالہ تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث، تمہاری خوشیوں کا، تمہارے ارمانوں کا، تمہارے گھر کا، تمہاری جگیر کا، تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے، تیری اجازت ہے؟ کہنے لگی بھائی یہ تجھے کس نے کہا؟ میں نے کہا پھپھے نے کہا، تیرے جیٹھ نے کہا، تیرے دیور نے کہا، تیرے سسر نے کہا، تیرے فلانے نے کہا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مرضی۔ عبدالحنان ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی میری باجی۔ کہا 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو 1 بجے گھر آیا تھا، پھوں پھاں کر رہا تھا، میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا، میں نے تو صرف اسے اتنا ہی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا، آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا۔ مولوی صاحب اس نے مجھے ایسی جھڑکی دی، میرا سری شرم سے جھک گیا۔ مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چاچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ میں نے تو اتنا کہا تھا۔ یہ اٹھا، اس نے یوں گھور کے دکھایا، میرا خون ہی خشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مصیبت گلے پڑی ہے، 9 تماشے اور شروع ہو گئے، میں کیا کروں، بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے۔ دھاڑ کر کے دروازہ بن گیا۔ مولوی صاحب جب دروازے کی دھاڑ آئی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا، میں ساری رات آنسوؤں سے روتی رہی۔ اب تیری مرضی، تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ، پہلے اس نے باپ کی شوہر کی زندگی میں جوتے مارے، اب اور مارے گا، تیری مرضی۔ میں نے کہا بیٹی مجھے تیری ماں سے جواب مل گیا، تو بتا۔ میں نے کہا میری بچی بتا تیرے بھائی کو تیرا سرپنچ تیرا چودھری بنا دوں؟ کہنے لگی مولوی صاحب امی کی سنی اب میری سن۔ میں نے کہا کیا سناوے گی؟ کہ اللہ اکبر، کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہی پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں؟ اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھینکا تھا۔ ان نے کہا میرے سامنے تم آتی ہو میری بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا، میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا۔ مولوی صاحب تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا، آج پانی کے گلاس پہ بولے گا۔
خدا کے واسطے پگڑی باندھنی ہے تو ماں کے سر پہ جا کے باندھ، بیوہ کے سر پہ جا کے باندھ، کہ جس کی بچیاں اس کے گوڈوں پہ سر رکھ کے پرسوں سے رو رہی ہیں امی ابو کہاں چلا گیا، ہمیں کہاں چھوڑ کے چلا گیا، یہ ماں روٹی نہیں کھا رہی، بچیوں کو دلاسا دے رہی ہے اور ایک سے کہہ رہی ہے بیٹی رو نا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟ یہ تو پہلے پلاننگ کر کے بیٹھا ہے، ابو یہ مجھے دے کے گئے تھے، ابو نے یہ مجھے دیا تھا، یہ مجھے چاچے سے پوچھ لو، ہاں ابو کے انگوٹھے میں لگوائے تھے۔ یہ تو روزانہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے انسان کا بچہ بڑھ کے میرے نام کر دے ورنہ تجھے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ اس کو تم نے سربراہ بنایا تھا، جس نے بہنوں کا خیال نہ کیا وہ بھی وکیل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں کی عدت پوری ہونے نہیں دی، اسے بھی رکشے میں بٹھا کے، خود بیوی کو کار میں لے کے گیا، اسے رکشے کے اندر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور پوچھ رہی ہے ببو اس سے پوچھئے میں تو عدت میں ہوں، پتہ نہیں ہمارا آواز کب لگے گی، ججوں کے سامنے ننگے تم کرو، وکیلوں کے سامنے ننگے تم کرو۔ خدا کی قسم جاؤ، جن کے جو وارث تھے ضمیر کے وہ بھی خالی ہاتھ گئے، ان کی وراثت پر کیوں لڑ رہے ہو، تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے؟ میرے پیارو، یہ سارے کے سارے رئیس بیٹھے ہو، غریب کوئی نہیں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کردار کی دولت نہ ہو، امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہو۔ تم سارے کردار والے بیٹھے ہو، اپنی زندگی کے اندر دو 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 بول کاغذ کے اوپر لکھ جاؤ، میری بیوی کا اتنا، میری بیٹی کا اتنا، میری ماں کا اتنا، میرے باپ کا اتنا، سوکھے ہو کے مر جاؤ، اگر نہ جنازہ پڑا ہوگا دنیا تمہاری مغفرت کے لیے روئے گی۔ بیٹی نے روتے روتے یوں دیکھ لیا، ابا تیری منجی اٹھی، ہمارا بھی گھر سے کام ختم ہو گیا، اگر اس کا ایک آنسو یوں تیرے کفن والی چادر پہ گر گیا، خدا کی قسم قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، رمضان کی موت آئی، جمعۃ المبارک میں مرا، 27ویں رات میں موت آئی، بالکل ساری چیزیں اچھی ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، لیکن بے شک رمضان کی موت ہو، مدینے میں جنازہ ہو یا جنت المعلق مکے میں پاک میں دفن ہو، خیال کرنا اپنی چرپائی والی باہی کے ساتھ کسی مظلوم کی آہ نہ لے کے جانا، کسی کو ستا کے نہ جانا، کسی کا رونا لے کے نہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن ایک مظلوم کی آہ کی وجہ سے خدا کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، پتہ نہیں کفن بچے یا میرے پیاروں نہ بچے۔ یہ سنبھالو، یہاں سے لے کے جاؤ، کردار دکھاؤ، تم تو اس نبی کی امت ہو کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے والوں کے سرداروں کے دروازے پیٹنا شروع کر دیے۔ ایک سردار ڈرتا حضور کے پاس آنکھ بچاتا آیا، یا رسول اللہ اتنے سخت کہاں سے ہو گئے؟ طائف کی گلیوں میں ہم نے آپ کو گھسیٹا، آپ نے بدلہ نہ لیا، کچرے آپ کے سر پہ ڈلے، آپ نے بدلہ نہ لیا، کملی والے چمڑے آپ کے ادڑ گئے، آپ نے بدلہ نہ لیا، اتنی سختی کہاں سے ہو گئی؟ آج لگتا ہے شان نبوت نہیں، شان سرداری آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہ وہ تیرا ایک دیوانہ نیام سے تلوار نکال کر اس کی مٹھ ہمارے دروازوں پہ مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ہٹو بچو نکلو، آج بچے یتیم ہوں گے، آج عورتیں بیوہ ہوں گی۔ کملی والے آپ نے تو آج ہمیں ڈرا ہی دیا، ہم نے تو جو تیرے پہ خطاب اتری اس پہ تجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھا ہے۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، آپ نے فرمایا میرا ساتھ یہاں آ جا۔ کس کے حکم سے گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ برداشت ہی نہیں ہوا، یہ وہی جگہ ہے جب بلال کو مارا جاتا تھا، یہ وہی جگہ ہے جب زریرہ کی آنکھیں نکلی تھی، یہ وہی جگہ ہے جب سمیہ کو لٹا کر اس کی شرمگاہ پہ برسا مارا تھا، قبلی والے ابو فقیہ کی مسلیاں ٹوٹی تھی، میرے سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، نبوت والا سر پہ پھیرا، سینے پہ لگایا ہوگا، فرمایا اے میرے ساتھ ذرا ٹھہر جا، جل جل دروازوں کی کلڈی بجا کر تشدد کی دھمکیاں دے کے آیا، آپ انہی دروازوں پہ جا کے دستک دے، سر جھکا کے کھڑا ہو، اشارہ میری طرف کر دے کہ بے فکر ہو کے گھر سے نکلو، عورتیں بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، ہم اس نبی کے ساتھ آئے جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ کہاں سے لاؤں بے اخلاق؟ مولویوں کے اندر نہیں، دیلداروں کے اندر نہیں، پیروں کے اندر نہیں۔ میرے عزیزو، ہماری ایسی زندگی بے رخی، ہم تو وہ گلاب ہیں، ہم تو وہ چمیلی ہے جس کی خوشبو ہی کوئی نہیں۔
اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دو محنتوں کو زندہ کیا، ایک تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا، ایک تدریس کی اللہ نے محنت کو زندہ کیا۔ ان دونوں محنتوں کے پیچھے قربانیاں ہیں، ان دونوں محنتوں کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے سے یار بولا ہی نہیں جاتا، میں کیا سنوں۔ اللہ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب بچوں کی طرح رو رہے تھے، بوڑھے، اور ہاتھ کے اندر ایک پرچہ پکڑا ہوا تھا۔ حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت جی کیا بات ہے، یہ کوئی کارگزاری ایسی آ گئی جس کی کارگزاری نے آپ کو رلا دیا؟ کہ نہیں حضرت بتاؤ تو صحیح، کس نے رکے میں کچھ کہہ دیا؟ کہ نہیں کہ بہت اصرار کیا، پیروں پہ ہاتھ لگائے۔ حاجی صاحب خدا کے واسطے بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس پرچے کو یوں کر کے ہاتھ میں کیا، پر کہنے لگے جمشید آج مجھے میری امی یاد آ گئی۔ مولانا جمشید کہنے لگے میں بھی ساتھ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا عبد الوہاب امی کیوں یاد آ گئی؟ کہ یہ امی کا خط آیا تھا، عبد الوہاب بہت دن ہو گئے تیرا چہرہ دیکھے ہوئے، آج اپنا چہرہ ہی دکھا دے، تیری ماں کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ کہا جی صاحب پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ امی کو خط لکھ گیا تھا، غم والے نبی کی غم والی ذمہ داری میرے بہت اوپر ہے، نبی علیہ السلام بہت بڑی ذمہ داری دے کے گئے ہیں، اماں ابھی بہت امت کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، ڈوٹے ہوئے کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، اماں بچ گیا تو آ کے جبھیاں ڈال لوں گا، ورنہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ آج مجھے میری امی یاد آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی ڈالر کے لیے ماں کو، کوئی پونڈ کے لیے چھوڑتا ہے، قربانیاں ان لوگوں کی جنہوں نے گھر سے نکلنے کے بعد کشتیاں جلا دی، آج انہی کے صدقے سے۔ اور لوگوں تمہیں تبلیغ کا کیا پتا، تم تو مراکز کے چکر میں لگ گئے۔ الیاس رحمت اللہ علیہ کے گال لال ہو گئے تھپڑ کھا کھا کر، تب جا کے یہ کلمہ جل جی والوں تیرے میرے تک پہنچا ہے، تب یہ اکرام مسلم یہاں تک پہنچا ہے۔ خدا کے واسطے اگر سدھار نہیں سکتے تو بگاڑو مت۔ ہم تمہارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو نمائندگی کر کے تمہارے سے اللہ کا حق مانگتے ہیں، اللہ کا حق دے دو، عشر دو، اپنا حصہ نہ دو۔ اس میں بھی میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جلسہ کرانے کی کیا ضرورت ہے، یہی پیسے مدرسے پہ خرچ کر دو، صبح سے لے کر شام تک یہ وقت آ گیا، بتاؤ کسی نے اللہ رسول کی تمہیں بات سنائی؟ اگر تمہیں مدرسے میں بلا کر میرے پیارو تمہیں خدا رسول کا پیغام مل جائے اور تمہارا 400-500 روپیہ خرچ ہو جائے تو بتاؤ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ آنکھ سے آنسو صبح نکلا تھا جب بیوی کا کڑوا بول سنا، جب یار کی طرف سے زیادتی ہوئی، جب قرضہ سر کے اوپر چڑھا، جب بیماری نے اندر ہوئی آنکھی، جب ساری دنیا کے ستائے ہوئے، اس وقت یہ آنسو نکلا۔ مبارک تمہاری آنکھوں پر قربان جاؤں، یہ تمہارا آنسو نکلا اللہ کی محبت سے نکلا، آخرت کی فکر کے لیے نکلا۔ یقین جانو اسے بہنے دینا، جہاں جہاں تک جائے اسے جانے دینا، داڑھی کراس کر کے گلے کپڑے تک آئے، ناج صاف کرنا۔ اللہ کی قسم کروڑوں روپیہ تھال میں پڑے، اللہ کو اتنا پیار نہیں آتا جتنے ٹوٹے ہوئے دل سے جب آنکھ سے آنسو نکلتے اللہ کو پیار آتا ہے۔ پتہ اس میں اتنی پاور ہے، جہاں لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے، پتہ اس کی اتنی پاور ہے، اگر یہ تیرے ایک آنسو کا قطرہ جہنم میں اللہ ڈال دے، اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، چھت کی بالکنی پہ کھڑکی میں بیٹھے اللہ 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 کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو نکلا، داڑھی کو کراس کرتا ہوا گلی میں جا کے گرا۔ ایک شخص جا رہا تھا جس کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، ٹپ کر کے آنسو کا قطرہ گرا۔ میرے پیارو جب وہ قطرہ یہاں گرا تو اس فقیر نے یہاں سر پہ ہاتھ پھیرا، گیلا گیلا لگا، اور چھت کی طرف مکان کی طرف ہو کر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، نمازیوں کے کپڑوں کا خیال ہی کوئی نہیں۔ او اللہ کے بندے اتنا تو بتا دے پاک ہے نہ پاک ہے، میرے تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، فجر کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں بالکونی میں سے منہ نکالا کہ اللہ کے بندے اسے نہ پاک نہ کہے، یہ تو اللہ
اللہ کے ڈر سے میری آنکھ سے نکل گیا. بندہ بھی قدردان تھا, بندہ بھی قدردان تھا. پگڑی کے بل کھولے اپنی بغل میں لپیٹ لیے, گھر گیا اور بیوی سے جا کے کہنے لگا آج تجھے سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر مر گئی تو ماں, بچ گئی تو تیرے ذمے ہے. کہا کیا؟ کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لو, مجھے کفن پہنا دو, یہ پگڑی میرے کفن کے اندر رکھ دینا, قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ سے پوچھیں گے او بوڑھے کیا لایا؟ کہ پگڑی نکال کے دکھا دوں گا, کہوں گا اللہ عملوں سے دامن خالی ہے, تیرا ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا, تیری محبت کا آنسو اس پہ پگڑی پہ گرا, یہ آنسو والی پگڑی تیرے دربار میں لے کے آ گیا. مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کے میرا بیڑا پار فرمائے گا. میرے پیارو اللہ اکبر, وہ مصلی نکالو جو مصلی ہماری بیوی, جو مصلی ہماری امی, جو مصلی ہماری بہو لے کے آئی تھی. 15 سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چھپا پڑا ہے, اسے نکال لو. وہ قرآن پاک جو صندوقڑی کے اندر رکھا ہوا, جو جس میں ہماری بہو چھپ کے آئی تھی, نکالو وہ قرآن پاک. جاؤ جاؤ جاؤ, رات کو گھر جانا, رات کے پیر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو وہ قرآن اس مصلی پہ لے کے بیٹھ جانا. خدا کی قسم پڑھو نا تمہاری مرضی, پڑھو تمہاری مرضی, قرآن ہاتھ میں لے کے نظارہ کرنا تمہارا کام ہے, مصلی پہ رحمت برسانا اللہ کا کام ہے. میرے پیارو قلیل تمہارے گھر میں, صوفے تمہارے گھر میں, دنیا کی زیب و زینت تمہارے گھر میں, بس کسی کونے میں مصلی بچھا دیا کرو. ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آتا ہے, مصلی بچھاؤ, غصہ پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے. بابو جی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوا کرتی تھی, جب ہمارے ہاں بھی چہرے پہ سفید بال نہیں آئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں, ہمارے بھائی کی بچیاں, اللہ اکبر, جب مصلی دیکھتی تھی ایک ہاتھ میں چوسنی دوسرے ہاتھ میں مصلی ہوتا تھا, گھسیٹ کے لاتی تھی, اماں کے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے سر پہ رکھتی تھی, قبلہ ادھر ہوتا تھا, ادھر منہ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی, کبھی یوں کرتی تھی کبھی سجدہ کرتی تھی. ان کے ہلنے جلنے کی وجہ سے اللہ ہمارے پر امن سلامتی کے فیصلے فرماتا تھا. اب تو دادیوں نے بھی مصلی پہ بیٹھنا چھوڑ دیا, اب تو ماؤں نے بھی سر پہ دوپٹہ لینا چھوڑ دیا, اب تو باپوں نے بھی, میرے عزیزو اللہ اکبر, بزرگوں نے بھی اللہ کو یاد. بابو جی تیرے گھر میں ایک پیلے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی جس کے محراب میں اللہ اکبر ادھر دیکھو مکہ, ادھر دیکھو مدینہ نظر آتا تھا. یہ پوتے دوتے آتے تھے, دادا مکہ دکھائیو, دادا دادو دکھائیو, اللہ اکبر. اب تو کہتے دادا اپنے کمرے کے ٹی وی کو کھول کے دکھا. خدا پاک کی قسم, نہ وہ دادا رہا, نہ وہ پوتا رہا, نہ وہ نانا رہا, نہ وہ نواسا رہا, نہ چھوٹا سا ننا مسجد کا نمازی رہا, نہ امام رہا. مسجد کے اندر جب نماز پڑھنے آوے تھے وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں ملے کرے تھی. مولوی صاحب کہا تھا جو نماز پڑھے گا اسے مچھی چٹے رنگ کی ملے گی. خدا کی قسم چوستے چوستے عشاء کی نماز کا وقت آتا تھا, پھر لین میں بیٹھے ہوتے تھے, مولوی صاحب سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا تھا. اب نہ وہ مسجدیں رہی, نہ وہ امام رہے, نہ وہ بچے رہے. پھر میں کیوں نہ کہوں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں نے جو تل کا جوڑ کر جو آشیانہ بنایا تھا, مجھے کیا پتا تھا میرا بیٹا ایک جھٹکے میں اجاڑ کے رکھ دے گا. پہلے تو میرے عزیزوں اس مسجد کے کونے میں میرے ایک بزرگ کو, ایک جوال کو دیکھا تھا. میں نے کہا یار جلدی کر مسجد بند کر دی ہے. کہ مولوی صاحب تالا مجھے دے جاؤ, میں خود ہی تالا لگا دوں گا. میں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے؟ رزق کے لیے. نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 4 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر کیا؟ کہ عبدالحنان نے ایک وظیفہ بتایا تھا 1200 مرتبہ پڑھ لیں, 12,000 مرتبہ. مولوی صاحب وہ پڑھ رہا ہوں, شاید اللہ کرم فرما دے 20 سال کے بعد اسی کونے میں اسی کو میں نے دیکھا. اب کالی سفیدی میں بدل گئی, ہاتھ یوں کر کے کانپ رہے تھے اور ہو کے بھر کے رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب کچھ نہ پوچھو, اسی کونے میں جس اولاد کو بیٹھ کے مانگا تھا آج اس نے سر میں میرے جوتیاں مار دی. اب میں یہی بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں, اللہ مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے. اللہ اکبر, ایسی اولاد سے بہتر اللہ کسی کو اولاد نہ دیتا. اور میرے پیارو ایسا وقت کیوں آیا؟ سارا قصور اولاد کا نہیں. میں اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھا. میں کیوں رات کو
کو 2 بجے گھر آتا ہوں؟ جب میری دکان 8 بجے بند ہو جاتی ہے میں کیوں رات کو 2 بجے گھر آتا ہوں؟ صرف دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹی خبروں کے مزے لے رہے، جو گھر کے اندر تیری خبر چلی ہوئی ہے کہ تیری بیٹی باغی ہو گئی، تیرا بیٹا باغی ہو گیا، گھر کے اندر اپوزیشن تیار ہو گئی، تیری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے، کیا یہ تجھے ابا نہیں کہیں گے، یہ تجھے یار کہیں گے، یہ تجھے جھلا کہیں گے، اللہ اکبر، یہ تجھے پاگل کہیں گے۔ میں آج ہی ایک جلسے میں بیٹھا تھا، پیر رحمت الرحمان یہ کلیے کی کارگزاری سنا رہے تھے، فرما رہے تھے ہماری ایک جگہ چائے کی دعوت ہوئی، کسی بڑے آدمی نے دعوت کی، ہم اس کے گھر میں چائے پینے کے لیے گئے، بہترین ڈاکٹر صاحب نے دسترخوان لگایا، وہ کونے کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یہ بابا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر کا مزدور ہے، چھوٹے بڑے کام کر دیتا ہے۔ کہنے لگے جب چائے پی کے واپس آئے تو رہبر کہنے لگا یہ مزدور نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا باپ ہے، یہ اس لیے تعارف نہیں کراتا کہ بیٹا ڈاکٹر ہے، باپ جاہل ہے۔ جب یہ جھوٹے من گھڑت عہدے آسمان کی طرف جائیں تو پھر فصلوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جانور متاثر۔ ایک بات عبدالحلال کے ذہن میں آئی، دعا دے کے دعا لے کے واپس جاؤں گا۔ ایک بات، یہ چڑیاں صبح صبح درختوں پر تیرے میرے دیوار کی مڈیر پر چی 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 کرتی ہے۔ میں نے پوچھا چڑیا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگی گھر والی کو اٹھا، بیٹی کو اٹھا، امی کو اٹھا، بھتیجی بھانجی کو اٹھا، بہو کو اٹھا، روٹی پکاوے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی بھوک لگی۔ میں نے کہا تیرا رزق میرے گھر میں، تیرا رزق تو کھیت کھلیانوں میں، جہاں کہیں سے دانا چگ لے، پورے جلا جی میں گندم کی فصل ہے، جہاں کہیں سے دانے چگ لے۔ کہنے لگی ہاں 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 چگ تو سکتی ہو، کھا بھی سکتی ہو، پی بھی سکتی ہو، لیکن جب تمہارے گھر میں میں نے جھانک کے دیکھا ہم جیسی مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تم جیسی مخلوق سو رہی ہے، تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ہم پروں سے پھڑ پھڑ کر کے کر چی چی چی، اے بدبخت اٹھ جا، اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو راضی کر، ہاں ہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چرپائی سے اٹھ کے مصلے پر آ، پھر باورچی خانے میں جا کے آٹے میں مٹھیاں بھر، پھر میں کیا کروں؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی امی کے لیے روٹی پکا۔ جب روٹی پوری پک جائے، گھی والی نہ ہو، مسی نہ ہو، مکھن والی نہ ہو، پراٹھے نہ ہو، کیا کروں؟ یہ روٹی کے کنارے سے 2-4 ذرے یوں کر کے چور کر ہمارے پر یوں کر کے پھینک دے، پتہ نہیں دانا منہ میں آوے گا یا واپس تیرے سین میں گر جائے گا۔ اگر تیرے گھر کی روٹی کا پکا ہوا دانا میرے منہ میں آ گیا، ڈکار میں ہار کے میں آسمان کی طرف دیکھوں گی، پھر پروں کو پھیلا کے یوں یوں اڑتی رہوں گی، شام تک پرواز کرتی رہوں گی، پر میرے ہلتے رہیں گے، تیرے دروازے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ ہاں ہاں اتنے ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہیں، کوئی ایک پیالہ پانی کا بھر کے اللہ بچائے اوپر رکھ دے، کیا پتا کوئی پیاسا، کوئی جانوروں کو صبح 4 بجے جب دودھ نکالو گے اس وقت پٹھے پانی دو گے، پھر 4 بجے مولوی صاحب آج تو گرمی بڑی تھی میں 16 گلاس پی گیا، جانور کو بھی پیاس لگی ہے، اس کا تیرے گلی کی بلی کو بھی میرے عزیزوں بھوک لگی ہے، تیرے گھر کے اللہ اکبر گلی کے کتے کو بھی بھوک لگی ہے۔ ہاں ہاں انصاف کر، ہمارے پہ صرف اللہ اس کے رسول کا حق نہیں، مخلوق خدا کا بھی ہمارے پر حق ہے۔ یہ موسم آ رہا ہے گرمی کا، اٹھاؤ خطبات دین پوری۔ مولانا عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ دین پوری فرمایا کرتے تھے جب حشرات الارض پھیل جائیں گے، کیڑے مکوڑوں کا ہجوم لگ جائے گا، سوچ سمجھ کے باتھ روم میں جائیو، سوچ سمجھ کے استنجا کریو، گلی کوچے میں کوچے میں کونے پہ سوچ سمجھ کے بیٹھیو، جہاں مچھر ہو یا کیڑے مکوڑے ہو بھگا دیو، اٹھا دیو۔ خبردار اگر پیشاب تیز آوے اور فلش کے کنارے پر پیشاب کرنے والی جگہ پر کیڑے مکوڑے ہو، پجامے میں کر دیو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے اپنے پیشاب کی دھار میں مکوڑوں کو بہا کے نہ لے جانا، چیونٹیوں کو نہ لے جانا۔ اگر تیرے پیشاب کی دھار کی جان بوجھ کے پیشاب کی دھار کی زد میں کوئی کیڑی بھی آ گئی، ہلاک ہو گئی، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تیرے گھر کے اندر چیونٹیاں بہت زیادہ آ گئی اور چیونٹیوں نے بیٹھنا مشکل کر دیا، کھانے کی چیزوں پہ چڑھ گئی، میٹھی چیزوں پہ چڑھ گئی، تو ایسی سپرے، ایسا کیمیکل، ایسی دوائی ڈالی ہو کہ چیونٹیوں کو تڑپنا پڑے، فوراً ہلاک ہو جائے۔ اگر کتنا تڑپائے گا کیا پتا، اس کے تڑپنے کی وجہ سے قبر کے اندر تجھے بھی تڑپنا پڑے۔ جو نبی چیونٹیوں کے، جانوروں کے، مکوڑوں کے، پرندوں کے حق لے کے آیا، بتا 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 وہ بیٹی کا حق کیسے کھانے کی
کی اجازت دے گا۔ آخری میرے پیاروں بات کر رہا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جنازے والی چرپائی، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، سلام پھیرا، السلام علیکم، چلو بھائی اللہ دے حوالے۔ اللہ کہتا کوئی نہیں میرے حوالے، لے جا لے جا لے جا۔ میں نے کہا اللہ میں تو سجا کے لایا، دولہا بنا کے لایا، کلمے والی چادر پہنا کے لایا، اللہ میں تو کے گلاب لگا کے آیا، طرح طرح کے عطریات لگا کے آیا، چرپائی کو کلدہ دیا، کلدے سے خوشبو پایا، پکڑا پائے سے خوشبو، چہرے پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ سے خوشبو۔ اللہ فرما رہے تجھے خوشبو آ رہی ہے، میرے فرشتوں کو بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ کیسی؟ فرمایا عبدالحنان تو کفن کو سونگ رہا ہے، میرے فرشتے منہ کو سونگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کیا؟ فرمایا اس کے منہ کو پھاڑ کے دیکھا، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، بہنوں کو گالیاں دے کے آیا، بدبو آ رہی ہے، ماں کو بیوی کے سامنے کراس کر کے آیا، بدبو آ رہی ہے، باپ کو یاروں کے سامنے شرمندہ کر کے آیا، بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کے حق کھا کے آیا، اتنا بدبو دار ہے، میرے فرشتے اسے علیین میں لے کے نہیں جا رہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا نہ اسے وی آئی پی روم میں لاؤ، بلکہ اسے جہنم کے قید خانے سجیل کے اندر پھینک دو، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے یہ بیٹیوں اور ماں بہن کا کھا کے آیا، بھائیوں کا کھا کے آیا۔ نہ اسے خدا نے قبول کیا، نہ فرشتوں نے، نہ اسے مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ میرے پیاروں پتہ نہیں کفن ملے یا نہ ملے، لیکن کردار ایسا لے کے جانا کہ قبر بھی قبول کر لے اور عرش والا بھی ہمارے پر رحم کھا کے قبول کر لے۔ کردار بنے گا قرآن والی زندگی سے، کردار بنے گا۔ مدرسہ 4 دیواری کا نام نہیں، مدرسے کے اندر جو 4 دیواری میں تربیت ہو رہی اس کا نام مدرسہ ہے، کردار بن رہا ہے، مدرسہ ہے۔ 1200 یا 1300 قرآن کے بچے حافظ بن کے اس مدرسے سے چلے گئے، خرچے آپ نے کیے، محنتیں آپ نے کی، دعائیں آپ نے کی، اللہ اکبر، گرمی سردی ایک کی، خون پسینہ ایک کیا۔ 1200 میں سے چلو 300 بچے تو ہوں گے جنہوں نے مدرسے بنائے ہوں گے، 300 بچے تو ہوں گے جو مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں گے، اور چلو 300 نہیں 100 بچے تو ہوں گے جو پڑھ کے آگے پڑھا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے آئے، کس کے تھے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے۔ دادے نے دیا تو قبر اس کی جنت کا باغ بن چکی ہے، امی نے دی اس کا باغ بن چکی ہے، خود دیا، خدا کی قسم قبر جنت کی دلہن کی طرح تیار ہو کے بیٹھی ہے۔ تو میرے عزیزوں سب سے پہلے رمضان المبارک آ رہا ہے، پچھلے گناہوں کی اللہ سے رو کے معافی مانگ لے، ندامت کے آنسو بہا لے، رو دھو کہ اللہ کو دکھا دے۔ یقین جانو ہنسنے پہ کام نہیں بنتا، رونے پہ کام بنتا ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ وہ راتیں دے کہ آنکھیں بند کرے تیرا دیدار ہو جائے، اللہ وہ آنکھیں دے آنکھیں بند کرے تیرے حبیب کا دیدار ہو جائے، اللہ وہ سیر دے جو سیر اللہ مکے کی طرف لے جائے، کبھی مدینے کی طرف لے جائے۔ اے اللہ فقیر دعا کرتا ہے، اللہ کو آمین کہے انا کہ آپ قبول فرما لیجئے، سب کو نواز دے، سب کو قبول فرما۔ اسی سال اسی رمضان میں عمرہ وہ دے دے، اللہ طواف مکے میں ہو اور اعتکاف مدینہ شریف میں ہو جائے۔ یا اللہ روزے مکے میں گزرے، عید تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نماز عید پڑھے اور دنیا میں السلام علیکم نہ کہے، ہم آقا کے روزے پہ جائیں وہاں سلام کہے اور مبارک عید کا وہاں سے جواب آ جائے۔ اسی سال اللہ حج بھی کروا دے، ہر قسم کے کپڑے پہنا دیے، اللہ احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے، جنہیں پہلے مل گئی اللہ انہیں دے دے، اور جنہیں نہیں ملی اللہ انہیں ایک بار نصیب فرما دے۔ ختم نبوت کے اللہ چوکیداری کے لیے قبول فرما لے، صحابہ کی عزت اور ناموس پر من مٹنے ان کی غلامی کے لیے قبول فرما لے، عظمت قرآن کی تشہیر کے لیے ہمیں ہماری مال ہماری صلاحیتوں ہمارے جان کو قبول فرما لے۔ دعوت و تبلیغ کی برکت سے جو نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے تک پہنچایا، اس کام کے لیے تھوڑے کے لیے زیادہ کے لیے ملکوں کے لیے اندرون کے لیے